गुमनाम होने का सबर, लाइम लाइट से इन रोशनियां तो दूर जान दा सबर, खामोश रहने दा सबर, वो बात नहीं करने का सबर जो बनती नहीं धीमा कहने की, अपने बड़ों की रियासत को कायम रखने का और अपने वक्त पे इंतजार करने का सबर, हक पे रहते हुए खामोश रहने का सबर, कभी झगड़ा छोड़ने का सबर, बहस छोड़ने का सबर, बीवी की तारीफ करने में सबर। अल्लाह भी कहता है उत्थे सबर अपना, वरना कुछ और हो जाएगा तेरे नाल। 3 जगहों पे लफ्जों का रद्दो बदल जायज है। अल हर्ब खिदातुन, जंग धोखे का नाम है। 2 भाइयों की सुलह कराने में सबर। और जदों तेरी बीवी तेनू कहे ना किस तरह दी लग रही मैं, ते चलिया उत्थे होना कहती जेड़े तेनू चढ़िए, तेरे 2 दिन अजाब के अंदर निकलेंगे। कोई कहीं अल्लाह ने तो मैनू एक होर परी दी है तेरी शक्ल के अंदर, तो ही जिंदगी चलेगी। कदी कदी सच नू रोकन का सबर, और बाबा जी भी हसते पे ने बह गए थे। बाज लोगों में सबर होता है, बर्दाश्त होती है, जब्त होता है, मगर दूसरी सिफत नहीं होती, यकीन। वकानो बिआयातिना युकिनुन, यकीन। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। यकीन मैं इनके कलेजों से निकाल के खा जाऊंगा अपने दुश्मनों को। यकीन अल्लाह पे के 3 नुक्तों को से के 3 बनाएगा। ये यकीन इलाके के लोगों के सीनों के अंदर मेरा दम बैठेगा एक दिन। ये यकीन ऐ साढ़े डेरे ते एक दिन आएंगे इंशाअल्लाह। ये यकीन ऐ दलीसा किसी तुमने नंगे पांव निकाला है, हम भी कंधों पे बैठ के एक दिन आएंगे तुम्हारे ईमान में। ये यकीन अल्लाह मुसलमानों को वो एक राज देगा। वो यकीन जिन्होंने 2/3 दुनिया पे राज किया हो उन्हें सबक दिया जा रहा है, उन्हें सबक दिया जा रहा है सदाकत, अमानत, अदालत का। जिन्होंने दुनिया पे राज किया है वो अजीब बात कर रहे हैं। ये भी सबर, इस कौम की बातें सुनने का सबर इन्होंने पता नहीं की हो गया ना। लोगों नवाबों को, नवाबों के बच्चों को सिखाया जा रहा है ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े हकूकों के ऊपर क्या खिदमत नहीं अंजाम दी। कॉन्स्टेंटिनोपल से लेके पोर्चुगल से लेके इंडोनेशिया तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने भाई बेटियां नूं दसिया जा रहा है कि भाईजान सानू नहीं पता, सानू नहीं पता है। हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं आती, हमने 2/3 दुनिया पे राज की। हमें मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव नहीं आते, हमने 2/3 दुनिया पे राज किया। हमें HRM नहीं आता, हमने 2/3 दुनिया पे, हमने 1000 हमने लाख से ऊपर शहरों की मैनेजमेंट और सियासत संभाली है। हमें पॉलिटिकल साइंसेज नहीं आती हूँ, हमें नहीं आती हूँ। हमने दुनिया की अदबियात के अंदर अन्नी मचा दी 6वीं सदी के अंदर, सानू नहीं पता होगा मेडिसिन की होता है। हमने सिल्क इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, सानू नहीं पता होगा इंडस्ट्रियल रेनेसेंस क्या होता है। हमने दुनिया को अखलाकियात की वो आर्टिकल्स दिए हैं, सानू उन अखलाक का दरस पढ़ा रहे हैं लोग। ऐ भी सबर है ना बेखंदा कि जो कभी हमसे आए थे मांगने के लिए, आज उनकी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना पड़ता है हमें जाने के लिए कि सिखा दे भाई दुनिया कैसे चलानी है। ये इस बगैरती पे सबर कि हाँ ये भी दिन देखने को मिल गए, और अगर गया भी था तो नवाबों की तरह जाता। इतना लेतरी होने की क्या जरूरत थी उनकी सकाफत के आगे, इतना लेटने की क्या जरूरत थी। क्या अपनी असलुहा साबितुन, क्या हमारी तहजीब, हमारा सिलसिला, हमारा दीन, क्या उसकी तारीख नहीं थी जो तू इतना ज्यादा जल्दी इंप्रेस हो गया उनसे। जिद्दत अपनाना गलत नहीं है। हमारे कुछ बड़ों से जिद्दत अपनाने में गलतियां हुई, लेकिन जिद्दत अपनाने में अपने उसूल तो पक्के रखता। दुनिया जहां का इल्म पढ़ रहा है और कुरान हदीस को तर्क करके महजूरा छोड़ के बैठा है। अल्लाह दे, मैं एक महफिल में बैठा, बड़े लोग बैठे हुए, बड़ा बड़ा सरदार बैठे हुए वहां, कॉरपोरेट दुनिया के चौधरी बैठे हुए वहां।
میں کیا اگر ملازم کیسے رکھنا ہے میں قرآن حدیث سے بتاؤں تو آپ اس مولوی کو اجازت دیں گے اس محل پہ بات کرنے کی؟ وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب تسی مولائی آدمی ہو, تسی اللہ اللہ کریا کرو, ہے کیڑی ڈومین میں تسی آ گئے. میں کہ میں تو ویسے ہی میں تو چھوٹا جہا آدمی ہاں. اگر میں قرآن حدیث سے تمہیں ریکروٹمنٹ دے پرنسپل دساں, ول یو الاؤ می ٹو اسپیک آن دس پینل؟ ہم مجھے اس پنڈال میں بولنے دیں گے؟ یہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں, میں تھوڑی ذرا سنا دوں کچھ عربی شریف. انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ مولائی آدمی چھوڑیں, آپ اللہ کا ذکر کیا کریں جا. میں سوچ رہا یار یہ مولویوں نے کی بنا دیتا ہے سانوں. میں وہ مجھے 15-20 منٹ تک نا ترخاتے رہے, میں بھی لگا رہا الحمدللہ, اسی بھی پکے مولوی, اسی بھی ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا اچھا شیخ صاحب تو ملازم کیسے رکھتے تسی سانوں دسو کہ 850 لوگوں کی کمپنی ہے گی, تسی دنیا دار آ, تسی دسو تسی تو اپنا مدرسہ نہیں چلا سکتے, تسی تو زکوٰۃ کا پروڈکٹ ہو. لوگوں کی باتیں ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں وہاں پر. میں نے کہا اچھا, میں کہا اجازت ہے تو کچھ عرض کر. انہوں نے کہا دسو جی. برٹش پیٹرولیم انگلینڈ دی اینی وڈی کمپنی دا آدمی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے. میں کہا اللہ قرآن سے کہندا ہے ہاں ہمارا قبیلہ جوائن کر, دیکھ کوئی گرا نہیں سکے گا جس کے پاس یہ دو قرآن اور حدیث کا علم, جس کے اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. عزیز پتہ نہیں کتنے جا رہے ہیں. میں کہا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے گئے, ایک بندے کا ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا, تو ایک جگہ پر 2 عورتوں کو پانی نہیں نکالنے کی سہولت مل رہی تھی. تو تسی جا کے انہوں نے کیا میں تھوڑی ہیلپ کر دینا. مردوں کو وہاں پر عورتوں کا لحاظ نہیں ہو رہا تھا. آپ نے وہاں پر وہ پانی نکالا اور بیٹیوں نے دیکھا شعیب علیہ السلام کی کہ آدمی جڑا ہے نا کوئی ٹھیک لگ رہا ہے. آپ اپنے باپ کے پاس گئیں, وہ بھی نبی. آپ نے کہا ہمیں اس آدمی کو اپنے پاس اجرت پہ رکھ لینا, آن اجرت سروس انڈسٹری. آپ کی تھوڑی سروس انڈسٹری. اور وہاں انہوں نے اصول دیے ان کی بیٹی نے, ان خیر من استاجرتا. اے مولوی تسی دسو نا کہ کی ہے, ان خیر من استاجرتا القوی الامین. سب سے اچھی اجرت پہ اس شخص کو رکھنا چاہیے جس میں قوت بھی ہو اور امانت بھی. میں کیا ہوں میرے اتنے جدوں قرآن دے اندر 2 صفات نہ لائے نا, میرے اندروں 4 حصے نکل دیں. علم سکھے بندہ, وہ ہجرت کے بغیر علم تھوڑی آتا ہے. ایک آدمی میں قوت ہوگی, طاقت ہوگی, مگر امانت داری نہیں ہوگی. ایک یہ ملازم ہوتا ہے. اچھا سارے دیکھ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا ایک آدمی میں امانت داری ہوتی ہے مگر طاقت نہیں ہوتی, اور ایک میں طاقت ہوتی ہے مگر امانت داری نہیں. ایک میں طاقت بھی ہوتی ہے اور امانت داری. یہ سب سے اعلیٰ افضل عرفہ اور سب سے گھٹیا ملازم وہ ہے کہ جس میں امانت داری بھی نہیں تے سلطہ تے طاقت بھی نہیں. میں نے کہا اس کے اندر بھی فقہ آئے گی ہے. کسی محل میں طاقت مطلوب ہے, امانت داری نہیں, تو اگر وہ امین نہیں بھی ہے مگر محل تقاضا کر رہا ہے کہ طاقت کا بنا دو اسے کمانڈر ان چیف وہاں پہ. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے. اور کسی جگہ پر امانت داری مطلوب تھی, اگر طاقت نہیں بھی ہے گی پھر انہوں اتھوں دا امیر بنا تو اتھے امانت داری نہیں سی. یہ اصولوں کے تحت راج کیا ہم نے دنیا پہ, اور اے سانو دسدے پہنے سانو دنیا چلانی نہیں آندی. اور منہ ہی رہ صبر, یقین. تو اگر آج تمہارے حق میں دلیل نہیں ہے تو یا تو صبر نہیں کر پا رہا, اور صبر چھوڑ کے جو تو نے غصے نکالے ہیں, مزاج دکھائے ہیں, اکھڑ بازی کی ہے, پھٹ گیا لوگوں کے آگے, آنسو دکھائے ہیں, تیرا دشمن تجھے مارک ڈاؤن کر چکا ہے, اسے مارنا کیسے؟ جنگوں کا سب سے بڑا اصول ہی یہی ہے, الخدعۃ, دھوکہ دینے کا نام اپنے دشمن کو, کہ وہ سوچتا کچھ ہو اور اسے مارتا کچھ ہو, اور اسے پڑھتا کچھ ہو اور اس پہ چڑھتا کچھ ہو. یہ ڈپلومیسیز کرنے کے لیے تیری پرسنالٹی میں کتنی وسعت ہونی چاہیے. اس کو انٹرنیشنل ڈپلومیسیز بھی اپلائی کر سکتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں جی قولوا قولا سدیدا, سیدھی مارو فائر, علی الاطلاق انڈیفینٹلی.
تو یا تیری بے صبری نے تجھے مروایا ہے. اگر بزنس ڈاؤن ہوا ہے چیک کر تیری بے صبری کہاں تھی. پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں گھر کے کہ پتر پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہے. تیری روح فوت ہو جائے گی لیکن پہلا کروڑ نہیں بنے گا تجھ سے. تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی پتر لیکن پہلا کروڑ نہیں تو بنا سکتا. تیری ہستی کا وجود مٹا دے گا یہ معاشرہ لیکن پہلا کروڑ نہیں بنے گا تجھ سے. صدیاں گزر جائیں گی پتر لیکن پہلا کروڑ. پہلے 10 آدمی جماعت جوائن نہیں کریں گے. تیرے نبی جیسے آسن عرفہ اولا اکمل اجمل آدم انور جیسی ہستی کو 13 سال میں صرف 300 لوگ لگے. مشکل ہوتا ہے بنیادیں رکھنا کسی فلسفے کی. مشکل ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد رکھنا کسی کی ابتدا کی. تھک جائے گا تو. جواب دے جائیں گی یہ ٹانگیں مگر بیج جو ہے نا اس کے اوپر کلی نہیں اگ سکتی. بڑا تقاضا ہوتا ہے صبر کا اس ٹائم. ٹک کے بیٹھا رہا. 14 سال اولاد نہیں ہوئی ہمیں. 14 سال نہیں دیا اللہ نے ہمیں پھل. بیٹھے رہے ہم. دیکھ لے تو 2 مہینے پہلے اللہ نے بیٹا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. صبر. ہولڈنگ یور گراؤنڈ اینڈ اسٹینڈنگ دیئر. بیٹھا رہے. نہیں سمجھ میں آ رہا درس تجھے بیٹھا رہے. اگر تجھے لا ینجسو شیئن میں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مفعول مقدم کیوں ہے بیٹھا رہے وہاں پر. دعائیں کر ٹوٹی پھوٹی جگہوں پہ جا کے اللہ سے علمنی سکھا اللہ مجھے. بیٹھا رہے وہاں پر. تیرے سینے میں وہ تاثیر ہی تب آئے گی جب وہ آنکھوں سے تیرے آنسو جھلکیں گے. جس دن تجھے اپنی اوقات پتہ چلے گی اس دن تجھے اپنی بساط پتہ چلے گی. جس دن تجھے اپنی اوقات پتہ چلے گی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.